السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم الآية. یہ 11ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ منافقین آپ کی طرف اپنے عذر بیان کریں گے جب آپ ان کے پاس غزوہ تبوک سے واپس آئیں گے. آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے عذر بہانے نہ تراشو، اللہ نے تمہاری خبروں کے متعلق، تمہارے اعمال کے متعلق مجھے خبر دے دی ہے. نبی علیہ السلام جب غزوہ تبوک سے واپس آئے ہیں تو 80 کے قریب منافقین تھے جنہوں نے آ کر اپنے جھوٹے بہانے پیش کیے کہ ہم فلاں وجہ سے رہ گئے، فلاں وجہ سے رہ گئے. نبی علیہ السلام نے ان کے عذر کو قبول کیا، ان کے معاملے کو اللہ کے سپرد کیا اور ان کے لیے بخشش کو طلب کیا. اللہ رب العزت نے لیکن ان منافقین کے متعلق یہ بات ارشاد فرما دی، یحلفون باللہ یحلفون لکم لترضوا عنہم، کہ آپ کے لیے وہ قسمیں اٹھاتے ہیں کہ آپ ان سے راضی ہو جائیں. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. اے نبی اگر آپ ان سے راضی بھی ہو جائیں تو اللہ فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا. اور ان منافقین کے متعلق بیان کیا کہ انہم رجس، کہ یہ پلید ہیں، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاء بما كانوا یکسبون، یہ بدلہ ہے جو یہ عمل کرتے رہے. اسی طرح کچھ مخلص مسلمان بھی تھے. بیان کیا تھا کہ 3 آدمی ان کی توبہ کی قبولیت کا ذکر ہے جو اس غزوے سے پیچھے رہ گئے تھے اور وہ مخلص مسلمان تھے. ایک ان میں کعب بن مالک ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہما. تو ان کی توبہ کی قبولیت کا ذکر ہے. حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں جو انتہائی دلچسپ بھی ہے اور سبق آموز بھی ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں کسی غزوے سے نبی علیہ السلام کے ساتھ پیچھے نہیں رہا سوائے غزوہ بدر کے. لیکن غزوہ بدر سے پیچھے رہنے والوں پر کوئی عتاب نہیں کیا گیا، کوئی سرزش نہیں کی گئی، کیونکہ نبی علیہ السلام غزوے کے لیے نکلے ہی نہیں تھے. آپ تو قافلے کو روکنے کے لیے نکلے تھے اور آگے اللہ رب العزت کو غزوہ بدر کا وقوع ہونا یہ منظور تھا. لیکن اس کے بدلے میں وہ کہتے ہیں کہ بیت عقبہ کی رات جب نبی علیہ السلام نے منا کی گھاٹیوں میں مدینہ سے آئے ہوئے انصار سے بیعت لی تھی کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مدد کریں گے، اس میں میں شریک تھا. اور مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ بیت عقبہ سے میں رہ جاتا اور بدر کی لڑائی میں شامل ہو جاتا. بیت عقبہ میں شامل ہونا یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس وقت نبی علیہ السلام سے مدینہ والوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ ہماری طرف ہجرت کر کے آتے ہیں تو ہم آپ کا دفاع کریں گے. تو بیان کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک کا جب وقت آیا، اس سے پہلے جتنے بھی غزوات ہوئے نبی علیہ السلام کسی غزوے پر نکلنے سے پہلے توریہ کیا کرتے تھے، یعنی اصل صورتحال واضح الفاظ میں نہیں فرماتے تھے، اشارتاً صرف بیان کیا کرتے تھے. لیکن غزوہ تبوک کے موقع پر چونکہ
سپر طاقت کے ساتھ لڑائی تھی، روم جو اس وقت کی ایک سپر طاقت تھی، سخت گرمی کا موسم تھا، آپ نے اعلان کروا دیا اور واضح بتا دیا کہ ہم نے اس طرح روم کی طرف جانا ہے۔ منافقین نے تو یہ بات کہی کہ یہ مسلمان جب روم کے لوگوں سے لڑیں گے تو ان میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا، لہذا انہوں نے تو آپس میں یہ طے کیا کہ ہم نے نہیں جانا۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اللہ رب العزت کے وعدوں پر یقین رکھنے والے تھے، سخت گرمی کے عالم میں اور مدینہ کا جو انحصار تھا، زراعت پر کھجوروں کے باغات پک چکے تھے، پھل اتارنے کا وقت تھا، اور ایسے عالم میں پھلوں کو اتارے بغیر اپنے سال کی محنت کو چھوڑ کر غزوے کے لیے نکلنا یہ بڑی ہی اطاعت کی بات تھی۔ لہذا سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تیار ہو گئے۔ کعب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے متعلق بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس اس وقت 2 سواریاں تھیں، اس سے پہلے 1 سواری ہوا کرتی تھی۔ میں نے سوچا کہ میرے لیے تو تیاری کرنا بڑا ہی آسان ہے اور میں جس وقت چاہوں گا تیاری کر لوں گا، ہر چیز میرے پاس موجود ہے۔ چنانچہ میں اپنے باغات کی طرف جاتا، شام کو واپس آ جاتا، وہاں چھاؤں میں بیٹھتا، پھلوں کو دیکھتا، مجھے یہ سارا منظر بہت اچھا لگتا، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے کوچ کا وقت آ گیا اور ایک کثیر تعداد صحابہ کی آپ کے ساتھ تھی، کوئی رجسٹرڈ بھی نہیں تھا۔ اگر کوئی پیچھے رہ جاتا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کا بغیر وحی کے علم نہیں ہو سکتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ کوئی بات نہیں، اگر یہ لوگ نکل بھی پڑتے ہیں، میں 1-2 دن بعد بھی نکلوں تو پھر بھی انہیں جا ملوں گا۔ میں یہی سوچتا رہا حتیٰ کہ مسلمان مدینہ سے نکل گئے اور تیزی سے منزلیں طے کرتے رہے۔ دنوں پر دن گزرتے رہے، میں ہر دن یہی سوچتا کہ کل صبح یہ کام کر لوں گا، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تبوک میں پہنچ گئے۔ آپ کو سارے سفر میں کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال نہ آیا۔ تبوک میں پہنچ کر جب پڑاؤ ڈالا تو آپ نے سوال کیا کہ کعب کہاں؟ ایک آدمی نے کہا کہ اس کو اس کی فراخی نے، اس کی خوشحالی نے روک لیا اور وہ اسی کے دھوکے میں رہا۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت کا دفاع کیا، اور یہی ایک مسلمان کا طریقہ ہونا چاہیے کہ وہ دوسرے مسلمان کی عزت کا دفاع کرنے والا۔ کہا کہ نہیں، جہاں تک ہم جانتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کسی کی برائی بس ایک شروع کر دے تو ایسے لگتا ہے باقی تو بس تیار بیٹھے تھے کہ کوئی شروع کرے اور دوسرے بھی اس کی برائیاں اس کی کتاب کو کھول دیں۔ یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے، چاہیے کہ وہ فوراً اس کی عزت کا دفاع کرے اور اس کے متعلق خیر کی بات کو کرے۔ خیر، نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ خاموش ہو گئے معاذ بن جبل کی بات سن کر۔ تبوک سے جب آپ واپس آئے، منافقین نے عذر اور بہانے تراشے۔ کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ میں سچ بولوں، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ چنانچہ آئے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ساری بات کو بیان کر دیا کہ میں اپنی صرف سستی کی وجہ سے رہا ہوں اور میرا کوئی عذر بہانہ نہیں۔ آپ نے فرمایا اما ھذا فقد صدق، کہ اس نے سچ کہا، اور آپ نے انہیں فرمایا کہ تم جاؤ جب تک کہ اللہ تمہارے متعلق فیصلہ کرے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جو حکم ہوا کعب اور ان کے دونوں ساتھیوں کے متعلق، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہم اجمعین، کہ صحابہ کرام کو یہ حکم ہوا کہ ان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے، کوئی بھی ان سے بول چال نہ کرے۔ 40 دن اسی عالم کے اندر گزر گئے۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی بھی ہم سے بول چال کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک دن
میں نے مدینہ کی گلیوں میں دیکھا کہ کوئی آواز لگا رہا تھا کہ مجھے کعب بن مالک کے متعلق کون بتائے گا۔ لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا، وہ میرے پاس آیا اور آ کر کہا کہ میں غسان کے بادشاہ کی طرف سے آیا ہوں، تمہارے ساتھی نے تم پر بڑا ظلم کیا ہے، تمہارے جیسا آدمی وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے، بادشاہ تمہیں بلا رہا ہے کہ تم آؤ، تمہیں بہت عزت اور اکرام دی جائے گی۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اس سے بڑی آزمائش تھی کہ اب مخالفین بھی میرے اندر طمع کرنے لگ گئے۔ میں نے اس خط کو لیا اور جا کر تنور کے اندر جلا کر راکھ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ میں نماز کے لیے مسجد میں جاتا، میں جوان تھا، باقی دونوں جو صحابہ پیچھے رہے تھے وہ بوڑھے تھے، وہ اپنے گھروں میں بیٹھ گئے اور اپنے گھروں میں ہی روتے رہتے، سارا دن اسی طرح گزر جاتا۔ میں مسجد میں جماعت کے ساتھ حاضر ہوتا، کوئی بھی مجھے سلام نہ کرتا۔ نبی علیہ السلام جب میں نماز کی حالت کے اندر ہوتا تو مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ آپ میری طرف دیکھتے ہیں، لیکن جب میں نماز کے علاوہ آپ کی طرف دیکھتا تو آپ اپنے رخ انور کو پھیر لیتے۔ کہتے ہیں کہ 40 دن گزرے تو نبی علیہ السلام کی طرف سے ایک پیغام لانے والا پیغام لایا کہ اللہ کے نبی کا یہ حکم ہے کہ تم اپنی بیویوں سے علیحدہ ہو جاؤ۔ کہا کہ کیا علیحدگی کا حکم ہے یا طلاق دینے کا حکم ہے؟ کہا نہیں، کہ یہ حکم ہے کہ تم اپنی بیوی سے علیحدہ رہو۔ چنانچہ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ اپنے میکے چلی جائے۔ باقی جو دونوں صحابی تھے وہ بوڑھے تھے، ان کی بیویوں نے آ کر اجازت لے لی، کہا کہ اور کوئی خدمت گزار نہیں ہے۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے بھی کہا کہ تم بھی اجازت لے لو۔ کہا کہ نہیں، وہ بوڑھے ہیں، میں جوان ہوں، اگر اللہ کے نبی نے انکار کر دیا تو یہ اچھا نہیں ہو۔ چنانچہ 50 دن پورے ہو گئے۔ 50 دن گزرے تو کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے متعلق بیان کرتے ہیں کہ میرے لیے زمین ایسے تھی جیسے تنگ پڑ چکی، اور بہت شدید غم تھا سینے میں، اور بس یہی آرزو اور دعا تھی کہ اللہ ہی اس پریشانی کو دور کرنے والا۔ کہتے ہیں کہ میں نے فجر کی نماز اپنے گھر کی چھت پر ادا کی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد مجھے سلا پہاڑی کی طرف سے ایک آواز آئی، ابشر یا کعب بن مالک، کہ کعب بن مالک خوش ہو جائے۔ کہتے ہیں یہ بات سننی تھی، مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی حکم آ گیا ہے۔ میں سجدے میں پڑ گیا، اللہ کا شکر ادا کیا، اور وہ آدمی جس کی آواز میرے تک سب سے پہلے آئی تھی، لوگ دوڑے مجھے خوشخبری سنانے کے لیے، لیکن اس آدمی نے ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر زور سے آواز لگا دی، اور اس کی آواز سواری پر، گھوڑوں پر سوار ہو کر آنے والوں سے پہلے پہنچ گئی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنا جوڑا اتار کر اسے تحفے میں دیا، اور خود ایک ادھار لے کر جوڑا پہن کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مسجد میں داخل ہوا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میرا استقبال کر رہے تھے۔ نبی علیہ السلام آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے آپ مسکرا رہے تھے، اور جب آپ کسی معاملے پر خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگتا، اور آپ کے چہرے مبارک سے ہی معلوم ہو جاتا کہ آپ خوش ہیں۔ نبی علیہ السلام آپ کو سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کعب خوش ہو جاؤ، یہ آج کا دن جب سے تمہاری پیدائش ہوئی ہے تمہاری زندگی کا سب سے بہترین دن۔ معلوم کیا ہوا کہ جس دن انسان کی توبہ قبول ہو، جس دن اللہ کے قریب ہو، وہ دن اس کی زندگی کا سب سے بہترین دن ہوتا ہے، سب سے خوشی والا دن وہی دن۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس بات کو بیان کیا کہ یہ توبہ اللہ رب العزت کی طرف سے قبول ہوئی۔
تو کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول میری توبہ سے ہے کہ میں اپنے سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ فرمایا نہیں، تو اپنے بعض مال کو اپنے پاس رکھ، یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ سارے مال کا صدقہ کرنا اسلام نے اس کو منع کیا ہے ایک عام حالات میں، عام مسلمانوں کے لیے۔ تو حکم دیا کہ بعض اپنے مال کو رکھ، تو انہوں نے خیبر والا اپنا جو حصہ تھا اسے رکھ کر باقی مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، اور کہا کہ اللہ کے رسول میری توبہ سے یہ بات ہے کہ میں ہمیشہ سچ بولوں گا۔ اللہ نے سچ کی وجہ سے میری توبہ کو قبول کی۔ اور بیان کرتے ہیں کعب کہ جب سے میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ بات کہی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کسی سے جھوٹ بولا، ہمیشہ سچ کو اختیار کیا، اور اللہ سے امید ہے کہ جتنی میری زندگی باقی ہے اس میں بھی میں سچ ہی بولوں۔ اور بیان کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں جھوٹ سے محفوظ رہا، اگر جھوٹ بول کر اپنے آپ کو وقتی طور پر بچا لیتا تو اللہ نے جو منافقین کے متعلق بیان کیا اسی وعید کے اندر میں بھی داخل ہو جاتا۔ تو منافقین، ان کی ریشہ دوانیوں کا ذکر اللہ رب العزت نے اس صورت میں کیا ہے کہ تبوک کی طرف جاتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب جا رہے تھے تو انہوں نے مسجد قباء کے پاس ایک مسجد کو تعمیر کیا کہ وہاں بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف ہم سازشیں کریں اور مسلمانوں سے مخفی رہیں، اور اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ ہماری اس مسجد میں نماز پڑھ جائیں تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ اب انہوں نے مسجد قباء کو چھوڑ دیا ہے۔ اس مسجد میں بھی اللہ کے رسول نے نماز پڑھی ہے، وہ بھی بڑی متبرک مسجد بن گئی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام مصروف تھے غزوہ تبوک کے لیے، فرمایا کہ میں واپسی پر نماز پڑھوں گا، وعدہ کیا، لیکن جب واپس آئے اللہ رب العزت نے وحی اتار دی۔ آپ کا اس مسجد کی طرف جانے کا ارادہ تھا، فرمایا کہ یہ مسجد ضرار ہے، یہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے اور کفار کے ساتھ سازشیں کرنے کے لیے انہوں نے تعمیر کی۔ اور پھر مسجد کی تعمیر کا ذکر کر دیا اللہ رب العزت نے کہ مسجد پہلے دن سے ہی اللہ رب العزت کے تقوی پر قائم ہونی چاہیے، اور وہ مسجد قباء ہے جس کی بنیاد نبی اور اس کے ساتھیوں نے پہلے دن سے ہی تقوی پر رکھی۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ مسجد قباء کے متعلق فرمایا کہ اس میں ایسے بندے ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ طہارت والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان مسائل کو اس صورت کے اندر بیان کیا، اور بھی بہت سے عظیم مسائل اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک ایک آیت اس بات کے لائق اور مستحق ہے کہ انسان اسے بیان کرے، لیکن چونکہ وقت کی قلت اور جو ہے اس وقت فجر کے بعد بیٹھنا، اللہ رب العزت آپ کا، میرا، ہم سب کا یہ قبول و منظور فرمائے، ہمیں توفیق دے کہ ہم ذوق اور شوق سے قرآن مجید کے لیے وقت نکالنے والے ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، ہمیں قرآن مجید کے ساتھ تمسک کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ سورہ یونس کا بیان جو 11ویں پارے کی ہی صورت ہے، اور سورہ ہود کا کوشش کی جائے گی کہ کل کے درس میں یہ بیان ہو جائے، اور پھر انشاءاللہ سورہ یوسف کا بیان آئے گا مکمل درس میں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ العظیم الجلیل لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔